محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر لٹائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد قاری القرآن، بربل قرآن، واضح خوش الحان، واضح شیریں بیان، میری اور آپ کی جند جان حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی عمر میں، تھوڑی عمر میں بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پورے ملک پاکستان میں ایک نام ہے، حافظ محمد ادریس ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نعروں سے مسجد اور پورا ڈیرہ گونج جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، سارے بولو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رب العالمین، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی محترم اور پیارے بھائی، مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عمر فاروق محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، فاضل علوم اسلامیہ، جو کہ ماشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال خطیب بھی نے، عالم بھی نے، باعمل بھی نے، شریف النفس بھی نے، بے شمار خوبیاں دے نال اللہ جلال نے نوازیا ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی دے علم و عمر دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے، اور انہاں دیاں محنتاں نوں انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس بستی دے
مسجد دے نال متعلقین جملہ انتظامیہ دے احباب، تعاون کرنے والے، محنت کرنے والے، مسجد دے نال محبت کرنے والے، سب واسطے میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر کثیر خیر و برکات عطا فرمائے، اچھی آمین۔ جس طرح کہ تسی دیکھ رہے ہو کہ باہر تھریشر لگی ہے، واڈیاں دا موسم ہے، تے ایسے موسموں دے وچ عموماً جلسیاں دی تھوڑی جی بریک لگ جاندی ہے، لوگ تھکے ہوندے نے سارا دن دے، لیکن اے دے باوجود تسی احباب جس محبت اور ذوق دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال اے جذبہ اور اے شوق جہالت دے اندھیریاں دے وچ، اسلام دشمن اندھیریاں دے وچ امید دی ایک بہترین کرن ہے، اور اے جذبے یہ بات ثابت کردے نے کہ اسلام نو اور دین نو جتنا مٹان اور ختم کرن دیا کوششاں کیتیاں جان گیاں، اللہ ذوالجلال اتنا ہی اپنے بندیاں نو بڑے بڑے جذبات دے نال پیدا کردے رہن گے۔ تسی اس بات نو جان دے ہو کہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حیثیت اور مقام ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ستا ہویا اور جاگدا ہویا برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، منن والا اور نہ منن والے برابر نہیں ہو سکتے۔ منن والیاں دے وچ بھی ایک درجہ ایسے لوگاں دا ہے جنہاں نو تسی سبقت کرن والے، سبقت لین والے کہہ سکتے ہو کہ جس وقت کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہوئے، دنیا نماز تو دور جا رہی ہوئے، اس وقت ذوق اور شوق دے نال جڑے لوگ نماز پڑھن والے ہون اوکھے ٹائم دے اندر، تو جدوں ساری دنیا نماز پڑھن تے لگ جائے ادوں جڑے لوگ نمازی بنن گے وہ پہلیاں دے برابر نہیں ہو سکتے۔ جدوں مسجداں ویران ہون اس وقت مسجداں نو آباد کرنے والے، اور جدوں مسجداں بھر جان اس وقت مسجداں دے اندر آن والے برابر ہو سکتے؟ بولو۔ جیڑا اوکھے ٹائم کم آن والا ہے، اوکھے ٹائم دا ساتھی ہے، او آسانی دے اندر اور سوکھے ٹائم دے اندر ساتھی بنن والے اس بندے دے برابر ہو سکتے؟ اے ہوئی وجہ کہ نبی کریم علیہ السلام ساری زندگی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں محبتاں اور وفاواں نو یاد کرتے رہے، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام دی ایسی بیوی اور زوجہ محترمہ سن کہ جنہاں نے اوکھے ٹائم اپنے خامد نو دلاسے دیتے اور سہارا بنی، انہاں دی اس وفا نو آپ ساری زندگی یاد رکھیں۔ اور قرآن نے بھی یہ بات کی کہ جڑے اوکھے ٹائم پیغمبر دے یار بنے نے وہ بعد دے وچ آن والے صحابہ کرام جڑے نے اے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے اوکھے ٹائم دے بھی یاراں دے وچوں ایک جڑا یار ہے جنہوں دنیا جان دی صدیق اکبر دے نام دے نال، او دیاں وفاواں اور او دیاں محبتاں اور او دی بے لوس نبی پاک علیہ السلام دے اوپر جان نو نثار کر دینا اور فدا کر دینا، کوئی بھی صحابی، تمام صحابہ دے وچوں کوئی بھی صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفا نو نہیں پہنچ سکتا، انہاں دے مقام اور درجے نو نہیں پہنچ سکتا۔
تائیں میں یہ بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں لوگوں کہ لوگ بڑے بڑے آ کے صدیق تے بن سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر ایک ہی، صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہی نہیں۔ لوگ اپنے نیکی اور اللہ ذو الجلال دے کولوں ڈرن دی وجہ تو متقی تے بن سکتے ہیں، لیکن اتقا جناب ابو بکر صدیق ہی نہیں۔ سب تو بڑے متقی ابو بکر صدیق ہی نے۔ لوگ اپنی جاناں نوں نثار کر کے حوبدار اور ساتھی اور صحابی تے بن سکتے ہیں، لیکن سابقون الاولون دے وچوں بھی سب تو زیادہ عزت اور احترام والے جناب ابو بکر صدیق ہی۔ جیڑا بندہ اوکھے ٹائم کم آئے او دی قدر اسلام بھی کردہ ہے، او دی قدر رب العالمین بھی کردے نے، او دی قدر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی دیئے، او دی قدر ہر معاشرے دا بندہ کردہ ہے، او دے مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اے باتاں میری ہیں تسی ذہن دے اندر رکھنیاں نے، میں دو چار مثالاں بیان کرنی چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا متقی تے بن سکتی، لیکن اتقا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی، نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی او دے اوپر اللہ ذو الجلال راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ آئیے حضرات میں اللہ دے قرآن تو اپنی بات دی ابتدا کرنی چاہ رہے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ ذو الجلال نے صحابہ دی زندگی دے متعلق محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اے ہے صحابہ دی زندگی، پیغمبر دے صحابہ دی زندگی دا اجمالی نقشہ اللہ ذو الجلال دا قرآن بیان کر رہا اور فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ ذو الجلال نے صحابہ نو تواڈے واسطے ہر معاملے دے اندر ہر کم دے اندر رول ماڈل اور نمونے دے طور تے پیش کر دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی کہو سبحان اللہ، سارے نہیں بولتے، سارے مل کے کہہ دیو پاک علیہ السلام دے صحابہ ہر بندے واسطے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے رول ماڈل نے
اور اگر زندگی نو فالو کرنا ہے، اگر زندگی گزارنی ہے، دنیا دے کسی سیاستدان دی زندگی نو سامنے نہیں رکھنا، کسی ٹی وی دے اوپر سامنے آنے والے اینکر اور مدبر اور دانشور دی زندگی نو سامنے نہیں رکھنا، کسی سکول دے استاد دی زندگی نو سامنے نہیں رکھنا، کسی صاحب جبہ کبہ و دستار دی زندگی نو سامنے نہیں رکھنا، پیغمبر دے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیڑے صحابہ؟ آئیے میں ابتدا دے اندر ہی تیرے ذوق متعدہ کردہ چلا جاواں۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریاؤں کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریاؤں کناروں کی طرح ہے، ابو بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابو بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے۔ وہ دنیا دے کسے انسان دی زندگی نو سامنے نہیں رکھنا، نبی دے صحابہ دی زندگی نو سامنے رکھ۔ اگر رب دی رضا حاصل کرنی چاہنا ہے، اگر اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا ہے، اگر کامیاب زندگی گزارنی چاہنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے کامیاب، صحابہ سارے اندے اللہ راضی، اللہ اکبر، او اللہ ذو الجلال تے راضی، صحابہ سارے اللہ دی جماعت، اللہ ذو الجلال دی جماعت دے اندر شامل نے، صحابہ سب دے سب ہی کامیاب لوگ نے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ایک صحابی ایسا ہے جڑا اللہ ذو الجلال نو راضی کرنے دی دوڑ دے اندر، پیغمبر دی محبت دی دوڑ دے اندر، تقوی دی دوڑ دے اندر، صداقت دی دوڑ دے اندر باقی صحابہ نو بھی پیچھے چھڑ گیا، اللہ اکبر، ایسے آگے نکلیا، ایسا آگے نکلیا، اللہ اکبر، کہ عزت اور عظمت دے آسمان دے اوپر ایسا چمکیا کہ اگر کوئی صحابی بھی اس صحابی نو دیکھ دے کہ اس طرح اپنے چہرے نو اٹھا کے دیکھ دائے، اتنیاں بلندیاں تے اللہ ذو الجلال نے پہنچا دیتا ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، ساری دنیا دے لوگ نیکیاں کر کر کے صدیق دے بن سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کلا ابو بکر صدیق ہے، کلا ابو بکر صدیق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ابو بکر صدیق جنہوں ابو جال نے بات آگے کہہ دیتی ہے، اوے ابو بکر، اوے ابو بکر، دس میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہنا، ایک گل میں تیرے کو پوچھنی چاہنا۔ ابو بکر فرما دے، ابو جالا کیڑی بات پوچھنی چاہنا ہے؟ ابو بکر میں دس ذرا اپنی ایمانداری دے نال، کیا کوئی بندہ رات نو سوتا پیا اٹھے، مکہ المکرمہ دے اندر پیا ہوئے تے راتوں رات ہی وہ چلدا چلدا بیت المقدس دے اندر پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، ابو جہل نے کھل کھلا اٹھیا، ابو جہل نو تے جناب امید دیاں کرنا نظراں لگ پیاں کہ ایک کی یار نو لئی پھردا سی، اج اودے وی ٹوٹن دا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں قربان جاواں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ جلال نے کیسا یار عطا فرمایا ہے، ذرا محبت دے نال میری بات تے غور کریا جے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نہیں کوئی بندہ کسی دے پاس دی بات نہیں کہ وہ راتوں رات چلا بھی جائے، ایدہ پھر آسمان دے جا سکتا ہے۔ آپ فرما دے رہو کی گل کی ہوئی ابو بکر، گل تے کرنا۔ اللہ اکبر، اے ابو
بکر تو دس کوئی بندہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا تے نہیں سکتا، لیکن مینوں دس گل کی بن گئی ہے؟ کہندا اوے ابو بکر او جدیاں محبتاں نو لے کے پھرنا ہے، او جدی خاطر تو مارا کھانا ہے، او جدے کلمے پڑھدا رہنا ہے، ساری دنیا نو جدی خاطر چھڑ دیتا ہے۔ اج اونے یہ بات کہی ہے کہ میں راتوں رات میں گیا بیت المقدس دے اندر، اللہ اکبر، پھر کلے بیت المقدس دے بریکانی لگیاں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، انہاں تو ہو کے میں پھر راتوں رات ختم ہون تو پہلے رات دے کے حصے دے اندر واپس بھی آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اوے ابو بکر سی تینوں کہندے سنا دی گل نہ مان، اے دی بات عقل دے وچ آن والی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو دس ہن تو تیرے کول ابو بکر اس گل دا کی جواب ہے؟ تے ابو بکر نے آکھیا ابو جہل اے کیڑا کوئی مشکل جواب ہے، اے کیڑا کوئی مشکل گل ہے؟ اگر میرے محبوب پیغمبر نے کیا ہے تے اللہ ذو الجلال دی قسم ہے کوئی دنیا دا انسان اگر چاہے تے نہیں جا سکدا، لیکن اگر میرے پیغمبر نے کیا ہے تے میرا نبی ضرور گیا ہوئے گا، میرا نبی ضرور گیا ہوئے گا۔ اوے ابو بکر اتنی اندھی عقیدت، اوے ابو بکر اتنی محبت، اللہ اکبر کبیرہ، اوے تو کیویں مننا کوئی دلیل تے دینا؟ تے جناب ابو بکر صدیق کی فرماندے ہیں اوے ابو جال، اگر میں اپنے پیغمبر دی زبان تے یقین کر کے جبریل علیہ السلام دا آسمان تو زمین تے آنا من سکنا تے کیا میں اپنے محبوب دا اتے جانا نہیں من سکتا؟ کیا میں اپنے پاک پیغمبر دا اوپر جانا نہیں من سکتا؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے آکھیا کہ جبریل آندا ہے میرے قلبِ اطہر تے میں تصدیق کر لئیے۔ آج اگر میرے پیغمبر نے آکھیا کہ میں آسمان تے چلا گیا تے ایک ایڈی کوئی عجیب بات ہے کہ جبریل آ سکتا ہے تے میرا پیغمبر بھی تے جا سکتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات ذرا توجہ کرنا، تائیں تے سرکار مدینہ نے فرمایا سی ابشر، اوے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، اللہ ذو الجلال نے تینوں جہنم دی آگ تو رہائیاں عطا فرما دی دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے بھائی حافظ محمد عمران انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے تے بات ذرا محبت دے نال سن والی او لوگو، اوے جیڑا من گیا جیڑا نہ منیا او زندیق بن گیا، جیڑا من گیا او صدیق بن گیا، جیڑا من گیا وہ صدیق بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میرے بھائیوں وہ دنیا صدیق تے بن سکتی ہے لیکن صدیق اکبر کلا ابو بکر ہی ہے، صدیق اکبر کلا ابو بکر۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا، تینوں بیدار کرنا چاہ رہا۔ آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ سارے نہیں بول دے، ایک بڑی اونچی کہو آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اینا میرے آقا نو قریب ویکھیا، اینا میرے آقا نو قریب ویکھیا، اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا، نصیب ویکھیا۔ ایک وچ محبوب دی ادا، ایک وچ محبوب دی ادا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اور شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر، شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر، دوجا ہے گواہ پیارا علی حیدر، علی حیدر۔ دسیا صحابہ آنا جبریل دا، دسیا صحابہ آنا جبریل دا۔ اللہ
نبوت دے تیرے وصال نو ویکھیا صحابہ سائندے ہر حال نو ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر تے کمال کر دیتی ہے قاری رحمت اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی پاک بڑی محبت دے نال سنو والی بڑے باوفا با کمال دس دن بڑے باوفا با کمال دس دن دکھ سکھ وچ نال دس دن نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر کبیرہ اوے اج میں ذکر چھڑیا ابو بکر صدیق دا میں تینوں دساں محبتاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات را توجہ کرنا تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبوت تو بعد صداقت دا درجہ ہے نبوت تو بعد صدیقیت دا درجہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللہ اکبر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اور آئیے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھن لگیاں قرآن پڑھن لگیاں ذرا محبت دے نال قرآن سنیں آج اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا قریب جہنم تو دور کر دیتے جان گے کون جڑے سب تو زیادہ ڈرن والے جو سب تو زیادہ اتقا جڑا سب تو زیادہ ڈرن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور وہ کون ہے سب تو زیادہ ڈرن والا حضرات رات توجہ کرنا اللہ کو جلال دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو مال نو خرچ کرتا ہے اپنے مال نو خرچ کرتا ہے پاک ہون واسطے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى وہ مال نو خرچ کسے احسان دے بدلے واسطے خرچ نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ وہ کسے احسان دا بدلہ چکان واسطے خرچ نہیں کردا کدے واسطے خرچ کردا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مال خرچ کردا ہے تے رب دی رضا واسطے خرچ کردا ہے رب دی رضا واسطے اللہ اکبر حضرات رات توجہ کوئی بھی حدیث دی کوئی بھی تفسیر دی کتاب اٹھا لو تفسیر القرآن اٹھا لو تفسیر القرآن اٹھا لو کوئی بھی مستند تفسیر دی کتاب اٹھا لو اللہ فرماندے ہیں قریب جہنم تو دور کر دیتا جائے گا کون جیڑا اتقا ہے سب تو زیادہ ڈرن والا ہے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن جس آیت تو مراد جناب صدیق اکبر ہے جناب ابو بکر صدیق قرآن دی سے آیت تو مراد اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے میں عرض کر رہا کہ جدو تقوی دا امتحان دیتا گیا تقوی دا امتحان تے ہر صحابی پاس ہو گیا ہے لیکن ابو بکر کلا تقی نہیں بلکہ اتقا ہے تقی نہیں اللہ اکبر اتقا ہے وہ سب تو زیادہ اگلیاں
صفاں دے اندر تینوں ابو بکر صدیق نظر آئے گا. ابو بکر تقی نہیں اتقا, سب تو زیادہ ڈرن والا ہے. اگر ابو بکر سب تو زیادہ ڈرن والا ہے کہ حضرت قاری یونس تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی, پھر میں قرآن دے کو ہور ایت نو استدلال دے طور تے نال جوڑن لگیا. اللہ دا قرآن کی کہندا ہے, فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان تکبیر, رب العالمین, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, یہ صحابہ, نبی پاک کے ہم سفر ابو بکر, نبی پاک کے ہم سفر. نعرہ تکبیر. اوے ابو بکر نو گلاں کر دے ہو. اب پچھلے دنوں سینٹ دا الیکشن ہویا, ایک ملتان دی سرکار جعلی شاہ جی, وہ جنہوں نے ایک دفعہ ہار بھی واپس کیتا سی چوری دا, وہ ہار گئے. انہوں نے ٹویٹ لکھیا ہے, ٹویٹ وہ دے اوپر لکھیا ہے کہ سادات کے ساتھ سادات کی حق تلفی آج سے تو نہیں 1400 سال سے ہو رہی ہے. اے ابو بکر نو گلاں کر دے, تو شرم نہیں آؤندی؟ اور جی دی عزت اور عظمت دیاں گواہیاں رب دا قرآن دے رہے ہیں, جنہوں پیغمبر دا صحابی اللہ دے قرآن نے قرار دیتا ہے. وہ جڑا صحابیت دے وچوں بھی سب تو اگے نکل گیا, تسی اس ابو بکر نو گلاں کر دے ہو جو قرآن دی, اس قرآن دی ایت دے استدلال دے طور تے میں سب تو زیادہ عزت اور احترام دے لائق میرے پیغمبر دا جڑا صحابی ہے, وہ تہاڈی حیثیت کی ہے کہ تسی اس ابو بکر نو گلاں کر دے ہو. تہاڈا اپنا مقام کی ہے, وہ تسی تہاڈی اپنی کوالیفیکیشن کی ہے کہ تسی تقوی دے معیار تے ابو بکر دی ذات کو ڈسکس کر دے ہو. شرم کرو. انشاءاللہ الرحمن جناب صدیق اکبر دے دشمن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ذلیل ہو بھی رہنے, قیامت تک ہوندے بھی رہیں گے. میرے پیغمبر دا ابو بکر آسمان عظمت دیاں بلندیاں تے انشاءاللہ قیامت تک چمکدا رہے گا, دمکدا رہے گا انشاءاللہ. ابو بکر دی عظمت دے اندر کوئی فرق آ سکتا ہے؟ دیکھ, اگر اتقا ابو بکر ہے نا, اگر اتقا ابو بکر ہے, کہ اللہ دا قرآن کہندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر کبیرہ. تے تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا, میں نوکر آل اصحاب دہاں کر ذکر دعا دا گلی گلی. جی کہہ دے سبحان اللہ. سارے نہیں بول دے, سارے مل کے کہو سبحان اللہ. میں نوکر آل اصحاب دہاں کرا ذکر دعا دا گلی گلی. اے دوویں نورن اکھیاں دے, اے دوویں نورن اکھیاں دے, میں شان سماندا گلی گلی. میں نوکر آل اصحاب دہاں کرا ذکر دعا دا گلی گلی. حسنین رسول دے جان جگر, حسنین رسول دے جان جگر, نالے امت دے ہن بو دل بر. سردارن بے شک جنت دے, سردارن بے شک جنت دے, اقرار کراندا گلی گلی. میں نوکر آل اصحاب دہاں کرا ذکر دعا دا گلی گلی. بو بکر عمر عثمان و علی, بو بکر عمر عثمان و علی, ہن وارث مسند نبوی دے. بو بکر بے شک, بے شک, کہہ دو بے شک. بو بکر عمر عثمان و علی, ہن وارث مسند نبوی دے. اور میرا عقیدہ کی ہے, بو بکر عمر عثمان و علی, ہن وارث مسند نبوی دے. بو بکر دا پہلا نمبر ہے, بو بکر دا پہلا نمبر ہے, وہ سب تو منواندا گلی گلی.
کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آپ پریشان ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر گھر دے اندر آئے نے۔ گھر دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو کی کہنے زملونی دسرونی، میرے تے چادر اڑا دیو، چادر میرے اوتے دے دیو، کمبل دے دیو میرے اوتے، انی خشیت علی ما نفسک، اوے مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات ذرا توجہ کرنا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام دی اے حالت اور کیفیت نو دیکھے آئے نا تے اس وقت کائنات دے امام دلاسے دیتے نے اور کیا کیا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی پریشان ہون دیاں لوڑا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا پروردگار کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی تو انو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی تو انو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تواڈے اندر خوبیاں نے، چند خوبیاں نے، ایسیاں خوبیاں نے کہ جدے اندر وہ موجود ہون اللہ ایسے بندے نو کبھی بھی ضائع نہیں کریا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیڑیاں خوبیاں نے؟ انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتقسم المعدود وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے سونے پیغمبر جی تسی صلہ رحمی کرن والے ہو، تسی محروماں نو دین والے ہو، تسی مہمان نوازیاں کرن والے ہو، تسی سچی گل کرن والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی پاک علیہ السلام دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبھی کون بیان کر رہی؟ خدیجہ الکبریٰ۔ انہاں دا رشتہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے؟ اہلیہ بیوی۔ اور تانوں پتہ ہے کہ بندے نو نا باہروں ساری دنیا من لوے لیکن بس لگ دے ہیں بیوی چھیتی نہیں من دی ہیں کہا کیوں جی حضرت قاری صاحب؟ بیوی جناب گھر والی چھیتی نہیں من دی لیکن نبی پاک علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب دے بارے مشکوک نہ ہو جائے، ویسے میرے سامنے بیٹھے نے تے میں مخاطب کر رہے ہیں، مطلب تسی جناب کہو کہ پتہ نہیں کوئی خاص گل ہے۔ حضرات ذرا تانوں اپنا تے پتہ ہی ہوئے گا، حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر۔ نبی پاک علیہ السلام سب تو اوکھا ہوندا ہے اپنے دا مننا، کیونکہ وہ جان دے ہوندے نے نا 30 مارکاں کنہ کو ہے کڈے کہ حاجی صاحب نے اپنے نو پتہ۔ اسے پروں تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سیرت نو بطور چیلنج صفا دی پہاڑی تے اپنے دے سامنے پیش کیتا سی، اپنے دے سامنے پیش کیتا سی بھی کوئی غلطی ہے تے دسو مینوں، 40 سال تسی مینوں ویکھے ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دے سامنے منوانا سب تو زیادہ مشکل ہوندا ہے کیونکہ انہاں نوں عیباں دا بھی پتہ ہوندا ہے، غلطیاں دا بھی پتہ ہوندا ہے۔ باہر جا کے تے ہر بندہ ہی بڑکا مار سکدا ہے، گل کر سکدا ہے، جی میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے جو کو مولوی صاحب جناب رومال لے کے آ جانا اور جناب سر تاں چکن ہی نہ اور اللہ اللہ ہی کری جان، تسی کہن جناب بڑی پہنچی ہستی ہے، بڑا نیک بندہ ہے، نیک آدمی ہے، کیونکہ تانوں پتہ ہی نہیں تسی ذرا دے آنسو ہی ویکھے نے، روندے نو ویکھے آئے، انہوں تقریر کردے نو ویکھے آئے۔ اللہ اکبر۔ قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب حفیظہ رحمت اللہ علیہ وہ 3 روزہ کانفرنس کرایا کردے سن تے علماء کرام نے تقریر کرنی تے باہروں بائی پاس تے انہوں نے جا کے انہوں نے آرام دا انتظام کرنا۔ ایک بابا جی کہنے لگے قاری صاحب تسی بادشاہ بندے ہو، اسی 3 دن واسطے علماء نو سنن واسطے ہونے ہاں، اسی ساڈی خواہش ہوندی اسی انہاں وچ بیٹھیے انہاں نال گلاں باتاں کریے، اسی انہاں دی زندگی نو ویکھیے، کچھ سکھ کے جائیے تے تسی انہاں نو تقریر کروا کے تے کڈ دیو مسیتوں تے لے جاندے ہو انہاں نو جناب تسی اوتھے پتہ نہیں کتھے جا کے بٹھا دیندے ہو تے قاری صاحب فرمان لگے بابا جی انہاں دی تقریراں ہی سنتے رہیا کرو، جے تسی انہاں دے وچ بہن لگ پے تے اگلیاں نمازاں تو بھی جاؤ گے۔ تو اے تے حضرات ساڈی حالت باہروں آ کے کوئی بندہ کرے، کوئی آ کے کہے کہ میں بڑا نیک اور بڑا
تہجد گزار اور بڑا متقی ہر بندہ کہے گا جی ہو سکتا ہے اللہ اکبر، لیکن گھر والے تو پتہ ہوتا ہے نا جس علاقے دے وچ رہن والا اللہ اکبر اس علاقے اور اس بستی دے لوگوں نو زیادہ پتہ ہوتا ہے، گھر والے نو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اوے پیغمبر دی اہلیت نالوں ود کون نبی نو جان سکدا سی؟ او بیوی جناب تعریفاں کر رہی ہے اے اللہ دے پیغمبر دی تواڈے اندر ایسیاں خوبیاں نے کہ ایسیاں خوبیاں دے مالک نو میرا اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے جناب ابو بکر صدیق دی بات بھی سن لو۔ جناب ابو بکر صدیق نو لوگاں نے اتنا تنگ کیتا ہے پیغمبر دی محبت دی پاداش دے اندر، اتنا زیادہ تنگ کیتا ہے کہ آپ جناب مکے نو الوداع کر کے نکل پئے، حبشے دی طرف جان لگے نے۔ اللہ اکبر۔ تے چلدے ہاں ایک رستے دے اندر بستی ہے جنوں کہندے نے برق الغماد، اوتھے پہنچے نا جدوں تے اوتھے جناب ایک علاقے دا ایک برادری دا سردار ہے اللہ اکبر جی دا نام ہے ابن دغنا، وہ آ گیا آگے کہنے لگیا ہوئے ابو بکر کدھر دے ارادے نے، ابو بکر کدھر نو جا رہا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے میں لوگاں دے انہاں دی بدخلقی، انہاں دی بے وفائی اور انہاں دی میرے نال اسلام دشمنی اور پیغمبر علیہ السلام دے نال تعلق نو حسد اور بغض دی نگاہ دے نال ویکھن دی وجہ تو میں تنگ آ گیا، میں مکہ المکرمہ نو چھڈ کے جا رہا، مکے نو چھڈ کے جا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دے اندر شک کوئی نہیں کہ دنیا تے مکے اور مدینے جیسا کوئی شہر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حافظ عمران صاحب ماشاءاللہ اتھے رہن والے، علماء دی خدمت کرنے والے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھرن والے، اللہ اکبر مسجد نبوی دے اندر نمازاں ادا کرنے والے، صحیح نصیب مقدرہ دی بات ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر کیوں نہ میں بھی اپنی عقیدت دا اظہار کرتا جاواں، ہمیں بھی مدینہ دکھا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا۔ ایک باری سارے اونچی آمین کہہ دیو۔ ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا۔ بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ بات کی ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں تنگ آ کے مکہ المکرمہ نو چھڈ کے جا رہے ہیں ہجرت کر کے اللہ اکبر حبشے دی طرف۔ تے ابن دغنہ نے جڑی بات کہی ہے، یا ابا بکر، اوے ابو بکر، اوے ابو بکر، تیرے جیسے جڑے لوگ نے لا یخرج ولا یخرج، اور نکلتے بھی نہیں تے انہاں نو کڈیا بھی نہیں جاندا۔ ابو بکر تیرے جیسے لوگ اور نکلتے بھی نہیں تے انہوں نے کڈیا بھی نہیں جاتا، کیوں؟ اے ابو بکر تیرے اندر ایسیاں خوبیاں نے کہ ایسیاں خوبیاں دے مالک جڑے لوگ انہوں نے کدی کوئی بستیاں دے وچوں نہیں کڈیا کردا، وہ کیڑیاں خوبیاں نے؟ پھر انہاں ہی خوبیاں دا تذکرہ کیتا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتصدق الحدیث وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اور انہاں ہی خوبیاں دا اظہار کیتا ہے جنہاں خوبیاں دا اظہار نبی پاک علیہ السلام دے متعلق سیدہ خدیجہ نے کیتا سی۔ تاں ہی تے میں کہنا نا
نبوت تو بعد صدیقیت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ابو بکر صدیق۔ ایک گل تو انہوں اور سنا دیاں، تھک تو نہیں گیا؟ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے درمیان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کنی دیر ہوگی؟ گھنٹہ ہوگی؟ بس میرا خیال پھر دعا کر دی اللہ پاک جی سارے دی محبت نو قبول فرمائے۔ ہاں جی چلو سنا دیں۔ ہاں جی تھوڑی کڑی رل دی حضرات ذرا توجہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں دی آپس دے اندر محبت بڑی سی تے بیٹھے بیٹھے آپس دے اندر شکر رنجی ہو گئی، کوئی چھوٹے موٹے معاملات بن جاندے نے بندہ جدوں ایک تھاں تے رہندا ہو۔ جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیغمبر دے عظیم صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، دونوں ہی نبی پاک علیہ السلام دے یارو شان صدیق فاروق دی کی دسان کیتا اللہ نے جنان دا اچا نشان خضرات دے اندر جو بچدی سی تھان وہ کملی والے دے یاران دے کم آ گئی۔ اللہ اکبر، عمر بھی اللہ تے صدیق بھی اللہ، وہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اتھوں اٹھے نے تے چلے گئے نے، حضرت عمر نو بڑی پریشانی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، تے فوری طور تے چل پے ابو بکر نو لبن واسطے، ابو بکر نو لبن واسطے۔ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو ہی جاندہ ہے، ہو سکتا ہے جھگڑا، ناممکن بات نہیں، ہو سکتا ہے جھگڑا، لیکن انہا حل کیویں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشانی لگی کہ ابو بکر ناراض ہو گیا، میرے کو غلطی ہو گئی، فوری طور تے پیچھے گئے۔ لو جی ساڑی کسی نال ناراضگی ہو جائے، بڑے تو بڑا کوئی متقی ہوئے اللہ ماشاءاللہ کدی سلام دے اندر پہل نہیں کرے گا، پہل نہیں کرے گا، میری کوئی عزت نہیں، اسی ایویں ہی ہیں، ساڑھا کوئی مقام نہیں، سانو انہیں سمجھیا کی ہے، یہ دے ورگے کئی دیکھے نے، اے گلن ساڑی، یہ دے ورگے کئی دیکھے، کئی تے ایسے نہ جو نا کسی نے کہہ دیو نا چھیڑ دیو تو 22,000 وولٹ دا کرنٹ پہندا ہے، نا 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 مولوی صاحب میں تے دا مرے پیدا منہ ہی نہیں ویکھنا، ارے تو منہ نہ ویکھے گا کی گل دی بخشش نہیں ہونی، مرن جین ختم، ہر شے ختم، یہ تے حالت ہے ساڑی۔ اور ادھر کیے اللہ دنیا دے عظیم لوگ جنہ دیا باتاں میں تو انہوں سنا رہے ہیں، ساڑی تے حیثیت بھی کوئی نہیں نا، تے ساڑی آکڑ ہی نہیں مکدی، اسی پتہ نہیں سمجھنے کی اپنے آپ۔ اور ادھر کیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج بھی برطانیہ دے اندر
جڑے پیغمبر دے صحابہ دے سب تو بڑے اسلام دے دشمن نے، انہاں دیاں عدالتاں دے اندر عمر لاس دے نام دے انہاں نے عمر ابن خطاب دے بنائے ہوئے قوانین نو لکھیا ہے اور وہ دے مطابق فیصلے کرن تے مجبور ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال۔ اج بھی انہاں کو پوچھو جا کے کہندے نے عمر ابن خطاب بہت بڑی ہستی دا نام۔ برنارڈ شاہ انگریز مورخ نے ایک بات کہی سی، کہندا سی اگر کوئی دوسرا عمر آ جاندہ دنیا تے اسلام تو علاوہ کوئی دوسرا مذہب نظر نہ ہوندا۔ اتنا بڑا عمر ابن خطاب، حکمران، جرنیل، صحابی، 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا، کہنے لگے میرے کو غلطی ہو گئی ہے، جاؤ میں جا کے ابو بکر نو مناواں۔ میرے بھائیو ساڈے دلاں اندر ایہو جیاں گلاں نہیں آ سکدیاں؟ کدی پیدا کر کے دیکھو، اللہ دی قسم ہے بیماریاں تو انہی ختم ہو جان گی۔ معاف کرن دے جذبے اور خرچ کرن دے جذبے جنہاں لوگاں چ ہوندے نے، اللہ پاک انہاں جو بیماریاں ختم کر دیندے۔ کدی تجربہ کر کے دیکھ لے، معاف کریا کرو، لوگاں کر دیا کرو معاف۔ معافی انہوں دے دی جی دی غلطی ہوئے۔ اسی کہنے ہیں بھائی انہیں تو قصور ہی بڑا بڑا، کوئی چھوٹی موٹی گل ہوندی چلو معاف کر دیندے، تو وہ کی معاف کیتا ہویا؟ معاف کری دے ہی انہوں ہے جنہیں گناہ کیتا ہوئے، جنہیں ستایا ہوئے، جنہیں دکھ پہنچایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چل پے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دی طرف، تے جا کے گھروں پوچھیا، پتہ لگیا کہ ابو بکر نہیں، گھر دے اندر موجود نہیں۔ عمر نے سوچیا کہ اگر ابو بکر گھر دے اندر موجود نہیں تے ابو بکر دی اور کوئی دوسری تھا نہیں، ملے گا تے آمینہ دے لال دے کول ہی ملے گا، کائنات دے امام دے کول ہی ملے گا۔ اللہ اکبر، کیسیاں محبتاں نے، کیسی انہوں نے زندگی کیا سی نا پتر نے، ابا جی میدان جہاد دے اندر تسی کئی وری میری تلوار دے تھلے آئے لیکن میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا سی، او پتر جے تو ایک دفعہ آ جاتا میری تلوار دے تھلے ایک مرتبہ، میں کدی بھی اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ پیغمبر دا دشمن سمجھ کے سر تن تو جدا کر دیتا۔ اینو کہندے نے محبت، اینو کہندے نے محبتہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے نال محبتاں کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عمر نے سوچیا کہ اگر ابو بکر گھر دے اندر نہیں تے کوئی دوسری ٹھار نہیں، ابو بکر نہ کسی دکان تے ملے گا، نہ کسی جناب چوک تے کھڑا ملے گا، نہ کسی جناب بیٹھک دے اندر ملے گا، نہ کسی ڈیرے تے ملے گا، نہ گلیاں دے اندر پھردا ملے گا۔ اگر ملے گا تے کون ہے اندے تاجدار دے کول ملے گا؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ کر لیا نبی پاک علیہ السلام دی طرف۔ جب پہنچے نے مسجد نبوی دے اندر، دیکھیا کہ ابو بکر نبی پاک دے کول بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، تے کائنات دے امام دا چہرہ بدلے آئے، چہرے دے رنگ بدلے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، تے عمر ڈر گیا کہ ابو بکر نے میری شکایت کر دی تھی ہے۔ ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے دیکھیا کہ عمر آ رہی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا رنگ متغیر ہویا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اللہ اکبر، اے اللہ دے نبی جی، اے اللہ دے نبی جی، میرا اور عمر دا جیڑا جھگڑا ہویا ہے اے دے وچ غلطی میری سی، غلطی میری سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے جذبے سن، کیسے جذبے سن۔ ساڈے کسے کول غلطی ہوندی بھی نہیں، اسی جناب جو سر تے باں رکھنے ہاں اور جو لوگاں دے دماغ خراب کرن دی کوشش کرنے ہاں، فلاں انج فلاں انج فلاں انج، غلطی ہوندی بھی نہیں، لیکن جناب ساڈا دن رات پروپیگنڈا ہوئی ہے۔ اور ادھر کی اللہ دے نبی جی، غلطی میری سی، عمر دی کوئی غلطی نہیں سی، عمر دی کوئی غلطی نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر خاموش بیٹھے نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، میں عمر نو معاف کر دیتا ہے، میں اپنے الفاظ واپس لینا، جڑے الفاظ میں تھوڑے سامنے بیان کیتے نے، شکایت کیتی ہے، میں وہ اپنے الفاظ واپس لینا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا، اوے ابو بکر، تو تے
تے اپنے الفاظ واپس لینا ہے، لیکن میں ہن اس طرح تیرے الفاظ واپس نہیں کرنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر آ گئے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، تے کائنات دے امام نے فرمایا اوے عمر، اوے عمر، تو صدیق دے نال جھگڑا کیتا ہے، صدیق دے نال اے بات کیتی ہے، عمر تو بھی سن لے اور سارے صحابہ سن لے، تواڈے درمیان اور ابو بکر دے درمیان پتہ کنا تو فرق ہے۔ جدوں جس موقع تے تسی مینوں اعلانیہ طور تے بات کہہ رہے سی کذبتا کذبتا، اس وقت کلا ابو بکر سی جڑا اکھاں بند کر کے میری ہر بات دی تصدیق کر رہا سی، کلا ابو بکر سی جڑا اکھاں بند کر کے میری ہر بات دی تصدیق کر رہا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تسی مینوں ٹھکرا رہے سو، ابو بکر میری ہر بات دی تصدیق کر رہا سی۔ اے ابو بکر میرا او یار، میرا او ساتھی ہے جڑا اوکھے ٹائم میرے کم آن والا ہے۔ حضرات نے عرض کیتی ہے نا، اوکھے ٹائم محبتاں کرنے والے ہمیشہ یاد رہندے نے، انہاں نوں بھلایا نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے او ساتھیو، او میرے صحابیو، میں اللہ دا نبی تو انوے بات گئی نا کہ تسی میری خاطر میرے ابو بکر نو معاف کر چھڈو، میرے ابو بکر تو بلا جاؤ، میرے ابو بکر دے نال جھگڑے نہ کریا کرو۔ صحابہ بیان کردے نے او دن گیا، اس تو بعد ہر بندہ ہی ابو بکر دے سامنے نظراں جھکاندا ہویا ہی نظر آیا، ابو بکر دی عزت کردا ہویا ہی نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او صحابی ہے، اے دی کیڑی کیڑی وفا دا میں ذکر کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے ڈاکواں دے جناب انہاں دے اگے بند بننے نے، اور میں ایتھے اپنی عقیدت دا اظہار بھی کردا جاواں۔ حضرت قاری ہدایت اللہ ساجد صاحب نے جڑا شعر پڑھیا، تہاڈی محبت دا ذکر بھی کیتا، تسی ختم نبوت کانفرنس تے گئے، اللہ تہاڈی اس محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے وی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، کر دے وی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، صدیق جے آیو دو، صدیق جے آیو دو، کردار ضروری ہے، صدیق جے آیو دو، کردار ضروری ہے۔ دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے۔ اوے او میرا ابو بکر ہے، تائی تے میں اس بات کا اعلان کرنا چاہ رہا کہ جدوں ساری دنیا ٹھکرا رہی سی، جو پیغمبر کو گلے لگا رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جب سب تکذیب کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکار کر رہے تھے جو اقرار کر رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جب سب دشمن تھے جو دوست تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جب سب نبی کے مخالف تھے جو جانوں کو نچھاور کر دینے کا جذبہ لے کر آیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جب سب چپ رہے تھے جو میدان عمل میں اترا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرات جب سب مال کو بچا رہے تھے جو مال کو لٹا رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ میرا پیغمبر کا ابو بکر ہے جس نے تن من دھن فدا کر دیا، اس کو
کندھوں پہ اٹھایا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو غار میں ساتھ گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس کی گود میں پیغمبر نے اپنی جمیل نیاز اور اپنے سر مبارک کو رکھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو 3 دن تک مسلسل پیغمبر کی زیارت کرتا رہا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینہ المنورہ میں نبی کے ساتھ داخل ہوا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو ہر وقت سفر بدر میں نبی کا ساتھی بنا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو جہاد میں بھی ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو خیمے میں بھی ساتھ تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے وفاؤں کی انتہا کر دی اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو وفا میں بے مثال ہو گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنا مال پیغمبر کے اوپر لٹا دیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی مصلی رسول پہ کھڑا ہوا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جس نے گرتی ہوئی امت کو سنبھالا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے عمر جیسے صحابی کو ڈولتے ہوئے کو بھی حوصلے بخشے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو پورا ہو کر بھی پہاڑ اور چٹان کی طرح ڈٹ گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے ہر حال میں ہر صورت میں لشکر اسامہ کو روانگی کا آرڈر دیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو مانعین زکات کے سامنے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو قبائل کے مرتدین کے سامنے جنان بن کے کھڑا ہو گیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو ساری زندگی محبتیں کرتا رہا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو آج بھی نبی کے ساتھ لیتا ہوا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو میدان حشر میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، وہ پیغمبر کا صحابی جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اے ہے پیغمبر دا ابو بکر جیڑا اوکھے ٹائم کام آئے انہوں کوئی مل سکتا۔ تو میرے بھائیو آج دی میری ساری گفتگو دا اے ہوئی مقصد اور اے ہوئی محور ہے کہ پوری دنیا دے اندر اس وقت کفر دا بڑا غلبہ اور اسلام تو دور کیتا جا رہا ہے۔ دیکھو پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے لائیو کالاں سنیاں نے لوگاں دی، او دے وچ انہوں نے ایک گل دا اظہار کیتا ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی دی وجہ تو ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی بڑی پھیل رہی ہے۔ میرا کسی سیاسی جماعت نال تعلق نہیں، تمہیں پتہ ہے میں سب تو زیادہ تنقید کرتا رہنا انہاں حکمراناں تے۔ انہوں نے ایک گل کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ بے پردگی دی وجہ تو بے حیائی پھیل رہی، ایک طوفان مچ گیا میڈیا دے اوتے، لو جی یہ تے بے گل کیوں کیتی ہے، گل کیوں کیتی اس طرح جناب دن رات ایک کیتا ہے میڈیا دے اوپر۔ عمران خان نے یہ گل کی کیتی، اور جمائمہ خان صاحبہ دا بھی بیان آ گیا، انہوں نے کہا میں جڑے عمران خان نو جان نہیں او پردے شردے نو کوئی نہیں سی مندا، اے پتہ نہیں کیوں ਇਹੋ جی گلاں کرن لگ پیا، مندا ہے کہ نہیں مندا یہ تو اپنا معاملہ ہے، لیکن ایک بات انہیں کیتی ہے، دیکھ لو تسی دنیا تے کس طرح عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں اور عورتاں نو بے آبرو کیتا جا رہا ہے۔ اوے اے بے حیا خواتین جڑیاں میرا جسم میری مرضی والیاں اے کشمیر دی بیٹی دے متعلق تے میدان چ نہیں نکلدیاں، اون دی عزت نو لٹیا جا رہا ہے، آبرو نو لٹیا جا رہا ہے، اس وقت تے نہیں نکلدیاں۔ اے اتنا گندا نعرہ لے کے یعنی انہاں چیزاں نو اے لوگ منن واسطے تیار نہیں۔ جدوں لوگاں دے اوپر لوگاں دے ذہناں دے اوپر میڈیا دے ذریعے تسلط حاصل کر لیا گیا ہوئے، ایسے عالم دے اندر جدوں کوئی بندہ دین دا سپاہی بن کے نکلے گا نا، اللہ دی قسم ہے جڑا اوکھے ٹائم نکلے گا اللہ پھر دی قدر بڑی کر دے، اودا پھر مول اللہ ذو الجلال ہون وقت ہے، ہون وقت اسلام دے سپاہی بننے دا، اسلام دے سپاہی بننے دا۔ اللہ اکبر۔ میں ایتھے اپنی بات نو مکمل کرنا چاہ رہا میرے بھائیو، ہون نکلو دین دے سپاہی، اگے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، کمر
کمر بستہ ہو جاؤ، تیاری کر لو، قرآن دی تلاوت کرو، روزے چھڈیا جے نا، وگرنہ اللہ دی قسم ہے جنہیں ایک روزہ چھڈ دیتا جان بوجھ کے وہ ساری زندگی بھی وہی تلافی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، روزہ رکھو بیماریاں دا علاج ہوئے گا انشاءاللہ، روزے دی وجہ تو اللہ شفا تو انہوں دے دیں گے، کوئی بہانہ نہ بنایا جے، روزے سارے رکھو، قرآن دی تلاوت کرو، پورے 11 مہینے تسی ایک مہینے دی عبادت دے اثرات محسوس کرو گے اپنے گھراں دے اندر، اپنی طبیعتاں دے اوپر۔ روزے نہ چھڈیا جے، سانو کی یہ چھڈ بھی دیا گے اسی تے چلے جانا، ہر بندے نے اپنا اپنا کام، نقصان اپنا وہ بندہ کرے گا جڑا رمضان دے مہینے نو ضائع کر دے گا۔ مر جاؤ مرنو جو مرضی ہو جائے، روزے نہ چھڈیا جے، انشاءاللہ الرحمن۔ پھر تسی دیکھیا جے اللہ تانوں کس طرح رحمتاں اور برکتاں عطا فرماندے۔ کچھ حاصل کرنے واسطے کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرنی پیندی ہے، بغیر محنت تو کچھ نہیں لبدا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، اس واسطے کمر بستہ ہوو، اسلام دے سپاہی بن کے میدان دے اندر آو، دین نبی دا اس جگ دے اندر تے ہو گئے وانگ غریباں، میں تھوڑے مومن نظریہ تے صاحب جلال سانو اگلیاں صفحاں دے اندر آکے جذبے دے نال، ذوق اور شوق دے نال دین اسلام دی آبیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔